السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 سے 59 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 93 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسولوں کو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ اور ایمان افروز واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی سورے میں حضرت ذوالقرنین کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ آج کی تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ آپ کی عمر کے تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 120 سال آپ کی عمر رہی، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی عمر شریف 160 رہی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم کا بھی ذکر کیا گیا جن کا نام یوشع بن نون تھا، اور یہ اللہ کے نبی تھے اور ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ تو چنانچہ ان دونوں کا واقعہ اور ان دونوں کی باتیں آج کی پہلی آیت میں بیان کی گئی۔ اب یہ آج کی تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دراصل سفر کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، اس دنیا میں ہمارا ایک بندہ رہتا ہے جو اچھا جاننے والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا، ان سے ملاقات کا راستہ کیسا ہے؟ تو حکم یہ دیا گیا کہ مچھلی کا ایک توشہ تیار کر لیا جائے، اور جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو وہاں پر میرے بندے خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ یوشع بن نون اور مچھلی کا توشہ تیار کر کے ہوئے سفر کے لیے نکل جاتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد کا واقعہ آج کی تلاوت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو آئیے اسی واقعے کو بہتر انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔
جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا ولایت بخشی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حاضرین محترم، آج کے اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ خضر کا کیا مطلب ہے۔ عربی زبان میں خضر ہری بھری چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ جس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے اس کے نیچے سبزہ اگنے لگتا ہے۔ اب رہی بات حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی ہیں، تو اس کے متعلق جمہور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے۔ الغرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکلے تو راستے میں ایسے 3 کام ہوتے ہیں جس پر صبر کرنا، برداشت کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ میرے کام پر برداشت نہ کر سکیں گے تو میرے ساتھ چل بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس دوران سفر میں جو کوئی کام ہوں گے، جب تک میں ان کے متعلق کوئی چیزیں بیان نہ کر دوں تب تک آپ مجھ سے کوئی چیز بھی دریافت نہ کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اور اس شرط کو مانتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ وہ 3 واقعات کیا تھے اور ہر واقعے کے پیچھے کیا راز تھا اور ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیوں کیا، اسے جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ نے ان سے
जिनका नाम गालिबन खिज़र था, कहा कि जो इल्म खुदा की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र न कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे बराबर सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूँगा। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात मत पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। तो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब किश्ती में सवार हुए तो उन्होंने किश्ती को फाड़ दिया। मूसा ने कहा, क्या आपने इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उसका मुआवजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोबारा दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला, उन्होंने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, आपने बेगुनाह बच्चे को नाहक मार दिया बगैर कसास के, ये तो आपने बड़ी बुरी बात की। قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے ہی والی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے۔ تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الکہف کی ابتدا میں یہ بیان کیا تھا کہ اہل مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف کو نازل فرمایا اور اس میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اسی تفصیل کو جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الکہف کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتلائے دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ کہیں ان کو یعنی ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو بچہ عطا فرمائے جو اچھا ہو، پاک طینت ہو اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उनको ज़मीन में बड़ी दस्तरस दी थी और हर तरह का सामान अता किया था। तो उसने सफ़र का एक सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है और उस नदी के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन, तुम इनको ख्वाह तकलीफ दो ख्वाह उनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम अजाब देंगे, फिर जब वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बुरा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है। और हम अपने मामले में उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे बल्कि उससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफ़र का किया, यहाँ तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुँचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू कर रहा है जिनके लिए हमने सूरज के उस तरफ कोई ओट नहीं बनाई थी। كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم। हकीकत हाल यूँ थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सामान किया, यहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान पहुँचे तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपनी इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त हज़रत ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। इस न्यूज को पेश करने में ताउन